داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ انعام دیا، اور علماء روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے پوچھا کہ تمہیں بادشاہت چاہیے یا دولت چاہیے یا تمہیں علم چاہیے؟ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں علم چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے دولت بھی دے دی اور بادشاہت بھی دے دی، علم کی وجہ سے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور یہ علم بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دولت بڑی ہوتی ہے لیکن علم نہیں ہوتا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سیٹ بہت بڑی ہوتی ہے لیکن علم نہیں ہوتا۔ جو علم ہے اس کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ پکڑا گیا، اور جو فاتح بادشاہ تھا اس نے اس کو کہا کہ تمہیں میں امان دیتا ہوں، تمہاری جان میں بخش دیتا ہوں، لیکن بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تم سے میں کیا کام لے سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا، جو شکست خوردہ بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ بچے دے دو، میں ان کا استاد بن جاتا ہوں، میں معلم بننا چاہتا ہوں۔ تو جو فاتح بادشاہ تھا اس نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، تمہیں استاد بنا دے تو اس کا مطلب ہے تم پھر بادشاہ کے بادشاہ ہی ہو۔ یعنی جو استاد ہوتا ہے یا جو علم والا ہوتا ہے وہ بادشاہ ہی ہوتا ہے، جس نے بچوں کو نالج دینا ہوتا ہے، علم دینا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تو انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے جو تم نے ہم پر فضل کیا ہے اتنے بندوں میں سے، اتنے نیک بندوں میں سے جو ہم پہ تو نے فضل کیا ہے نا، ہمیں علم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، جس کو پاس علم ہو تو اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد ہوا، فرمایا کہ وقال ووارث سلیمان داؤدا، اور کہا کہ حضرت سلمان علیہ السلام، کیونکہ یہ داؤد علیہ السلام کے وارث ٹھہرے ہیں، اور کہا وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، اور کہا کہ اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں، جس طرح داؤد علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ تھا کہ وہ لوہے کو جس طرح چاہتے اسی ڈھال میں اس کو بنا لیتے تھے، تو سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ تھا کہ آپ کو پرندوں کی بولیاں آتی تھیں، یعنی جو پرندے بولتے تھے، جو بھی وہ پرندے اپنی آواز نکالتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو جان لیتے تھے اور پہچان لیتے تھے۔ اور اللہ نے یہ مرتبہ آپ کو دیا تھا کہ جن اور انسان اور پرندے آپ کے ماتحت تھے، یعنی جب آپ چلتے تھے سلیمان علیہ السلام تو ایک قطار میں جن ہوتے، ایک میں انسان ہوتے، اور پرندے آپ کے اوپر چل رہے ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا، اور فرمایا وہ حشر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، اور کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر انسانوں پرندوں میں سے جمع کیے گئے تھے، اور یہ سارے کے سارے وہ تھے جو تربیت یافتہ تھے اور جو آپ کے ساتھ چلتے رہتے تھے۔ اور یہ معجزہ تھا آپ کا کہ ایک دفعہ آپ جا رہے تھے، ساتھ جن بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، اور دور ایک جگہ پہ ایک چونٹی تھی، اور چونٹیوں کا پورا ایک گروہ تھا، اور ایک چونٹی نے اپنی ساری چونٹیوں کو کہا کہ حتیٰ اذا آتوا علی وادی نمل، کہا کہ یہاں تک کہ جب لشکر چونٹیوں کے میدان میں آیا اور وہاں چونٹیاں جمع تھی، تو حضرت سلمان علیہ السلام اپنے لشکر سے ساتھ پوری شان و شوکت کے ساتھ جب وادی نمل میں داخل ہوئے تو کیا ہوا؟ قالت نملۃ، تو ایک چونٹی نے کہا، کیا کہا؟
کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہا کہ وہ چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ ایک چونٹی نے ساری چونٹیوں کو کہا تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ ساری جانا شروع ہو گئی، اور ساتھ کہا لا یحطمنکم سلیمان وجنودہم لا یشعرون، کہا ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام اور اس کا جو لشکر ہے لاپرواہی میں، کہ ان کو شاید خبر ہی نہ ہو، پرواہ کر کے نہیں، جان بوجھ کے نہیں، کہا ہو سکتا ہے کہ خبر ہی نہ چلے اور ہم چونٹیاں ہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی ہیں، اور وہ نہ ہو کہ اس کا جو لشکر آئے اور ہمیں کچل دے۔ اب یہاں پہ تو ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ لشکر ابھی 3 میل دور تھا، 3 میل دور تھا، کوئی کلومیٹر 2 کلومیٹر نہیں، 3 میل دور تھا لشکر، اور کہاں پہ چونٹی اور کہاں پہ سلیمان علیہ السلام، اور کہاں پہ چونٹی نے یہ دیکھ لیا، اور چونٹی کا حسن ظن دیکھیں آپ کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر کہیں لاپرواہی میں کہ ان کا ہو سکتا ہے دھیان ہی نہ رہے اور ہمیں کچل دے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو نبی کی جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں وہ ایک دیکھیں چونٹی کتنی سی چھوٹی سی وہ شے ہے، حشرات الارض اس کو بولتے ہیں، اس کا گمان دیکھیں کہ جو نبی کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر کبھی کسی کا نقصان نہیں کرتے، جان بوجھ کر کبھی نقصان نہیں کرتے۔ اور آج المیہ یہ ہے کہ لوگ معاذ اللہ بعض اوقات دوسرے کا حق مار کے جتلاتے ہیں کہ میں نے اس کا حق مار دیا، اور بعض اوقات یہ ہوتے ہیں قتل کر کے کہتے ہیں کہ میں نے اس کا قتل کر دیا ہے۔ بھئی یہ اللہ کے نیک بندوں کی سرشت نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانوں کی سرشت ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی سرشت کیا ہے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی خیال کرتے ہیں۔ آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول بھی یاد رکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کی طرف کسی کو لیڈر بنا کے بھجواتے اور آپ اس کو پیغام دیتے اور کہتے کہ وہاں پہ تم نے لڑنا ہے، لیکن یاد رکھنا وہاں پہ جو کافر ہیں ان کے بچوں کو کچھ نہیں کہنا، وہاں پہ جو عورتیں ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، وہاں پہ جو ان کی عبادت گاہیں ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، اور وہاں پہ اگر کوئی عبادت گاہوں میں یا باہر ان کے جو بڑے ہیں، پوپ ہیں، جو ان کے وائزین ہیں اور نصیحت کرنے والے ہیں، کہا ان کے جو پادری ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کہنا، وہ ان کے وہ عظیم وائز ہیں۔ اب یہاں پہ اندازہ کریں یہ ہمارے نبی کی تربیت ہے، بھجوا جنگ پہ رہے، ہونا یہ چاہیے تھا جس طرح ہماری سوچ ہے کہ ککھ بھی نہ رہے، ان کا ککھ بھی نہ رہے، بچے ہیں تو مار دو، عورتیں ہیں تو ان کو مار دو، عبادت گاہ ہیں تو ان کو ڈھا دو، لیکن نہیں، ہمارے نبی کی تربیت دیکھیں، کہا کہ وہاں پہ اگر ان کی فصلیں ہیں اور سبزہ اگا ہوا ہے، ان کے پھل لگے ہوئے ہیں اور ان کی سبزیاں لگی ہوئی ہیں، کہا ان کو بھی نقصان نہیں دینا۔ جو نبی کافروں کی سبزیاں لگی اس کا بھی خیال کر رہا ہے، اس کی عظمت کی عالم کیا ہوگی۔ اور آج المیہ یہ ہے کہ فلسطین میں بیت المقدس میں جا کر، مسجد اقصیٰ میں جا کر وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور ہمارے نبی کا یہ دیکھیں، اور ہمارا نبی پھر ہمارا نبی ہے، اور ہمارے نبی کی کیا ہی شان ہے۔ تو اس چونٹی کا دیکھیں، کہا کہیں وہ نہ ہو کہ لاپرواہی میں یہ سارا کام خراب کر دیں اور وہ ہمارے اوپر وہ ہمیں کچل کے نہ وہ چلے جائیں، کہا اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ اور آگے سلیمان علیہ السلام کا سنیں، جو حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور تھے، اور کہا جب سنا، کہا فتبسم ضاحکا من قولھا، جب چونٹی کی بات سلیمان علیہ السلام نے سنی تو تبسم فرمایا، مسکرا دیے۔ چونٹی کہاں پہ ہے؟ 3 میل دور۔ سلیمان علیہ السلام کہاں پہ ہے؟ 3 میل دور۔ ہم کہیں کہ قاری صاحب 3 میل دور، ہم تو باہر صحن میں چونٹی چل رہی ہو تو اس کی بھی آواز سن نہیں سکتے، چلو صحن تو دور کی بات، ہمارے اللہ نہ کرے اگر پاؤں کے نیچے چونٹی ہے ہم اس کی آواز سن سکتے ہیں؟ جی بولیں، اس کی آواز سن سکتے ہیں؟
نہیں سن سکتے۔ سلمان علیہ السلام 3 میل دور، چونٹی اپنی چونٹیوں کو کہہ رہی ہے ارے چلے جاؤ، سنا ہے سلمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، باہر نہ نکلو، اپنے اپنی بلوں میں چلے جاؤ۔ اور 3 میل دور سلمان علیہ السلام نے سن لیا کہ چونٹی نے اپنی جو رفقا تھی ان کو کیا کہا، اور 3 میل دور آپ مسکرا رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، ماہر طبیعیات کہتے ہیں کہ چونٹی کی زبان نہیں ہوتی، وہ بڑا مہین سا حشرات الارض ہے، زبان نہیں ہوتی، نہ ہی دانت ہوتے ہیں، نہ زبان ہے نہ دانت ہے۔ اچھا وہ پھر بولتی کیسی ہے؟ تو جو ماہر طبیعیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے منہ کے ساتھ 2 بال ہوتے ہیں، وہ اپنے بالوں کو رگڑتی ہے، جو رگڑنے سے جو ارتعاش اور جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے وہ دوسرے رفقا کو اپنی بولی سمجھا لیتی ہے۔ زبان بھی نہیں ہے، دانت بھی نہیں ہے، اور چونٹی جو اس کے ساتھ ایک دائیں طرف بال ایک بائیں طرف بال، وہ اپنے بالوں کو رگڑتی ہے، جو اس سے حرکت پیدا ہوتی ہے اس سے وہ دوسروں کو سمجھا دیتی ہے کہ میں نے کیا کہا، اور اگلے کی بات بھی سمجھ لیتی ہے۔ 3 میل دور اس چونٹی کی جس کی زبان بھی نہیں ہے، دانت بھی نہیں ہے، اپنے بالوں کو رگڑا، جو اس نے اپنی سہیلیوں یا دوستوں کو کہا سلمان علیہ السلام نے اتنی دور سن بھی لیا۔ اور ایک اور مزے کی بات، وہ چونٹی تھی اور اس نے حسن ظن کیا رکھا تھا کہ جو سلمان علیہ السلام کے رفقا ہیں کہیں بے دہانی میں نہ کچل دیں۔ اللہ تعالیٰ کو چونٹی کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی، یہ پوری سورت کا جو نام ہے اس چونٹی کے نام پہ رکھ دیا، اور اس سورت کا نام سورۃ النمل ہے، سورۃ النمل ہے، یعنی اسی کے نام پہ یہ سورت بنا دی۔ اس چونٹی کی یادا اتنی پسند آئی کہ سلمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ اب یہاں پہ علماء بڑا پیارا نقطہ اخذ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، کہا کہ سلمان علیہ السلام مسکرا دیے، کہا وہ نبی بڑی عظمت کے مالک ہے، بڑی شان کے مالک ہے اور بڑے رتبے کے مالک ہیں، لیکن کہا کہ یہ تو دیکھو یہ نبی کی شان ہے کہ 3 میل دور ایک چونٹی اپنے بالوں کو حرکت دے، جو ان سے ارتعاش پیدا ہو، آواز پیدا ہو، اس کو وہ نبی 3 میل دور سن لیتا ہے۔ کہا کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جب مسجد اقصی میں یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے اور مقتدی تھے، اور ہمارا نبی امام تھا۔ سلمان علیہ السلام مسجد اقصی میں مقتدی ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ یہ نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام جو ان کے والد ہیں وہ بھی کھڑے ہیں۔ یہ بھی نہیں، جتنے انبیاء ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء تھے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے۔ سب کی شانوں سے انکار نہیں، سب کی شانیں بہت زیادہ ہیں، سب کے مرتبے بہت زیادہ ہیں، سب کی جو شان اس لائق ہے ہی نہیں۔ ساری کائنات ایک طرف، نبی کے پاؤں کا جوتا نالین ایک طرف، کہا سارے امام کھڑے تھے، لیکن جب اماموں کا امام آیا تو محمد مصطفیٰ آیا، تو کہا کہ اتنی دور چونٹی کی آواز سلمان علیہ السلام نے سن لی اور بالوں کو حرکت دینے کی وجہ سے، اور کہا یہ ایک مقتدی کا عالم ہے جو مسجد اقصی میں مقتدی تھا۔ کہا مسلمانوں تمہاری شان کا عالم کیا ہوگا، یہ تو ایک نبی ہے، اس امام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اب آگے سنیں، یہ میں تھوڑا سا نا جتنا میرے پاس ٹائم ہے تھوڑا شارٹ کٹ کر کے میں آپ کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں تاکہ ہمارا جو ہے وقت کی پابندی بھی ہو سکے۔ اور کہا کہ مسکرا دیجیے، یہاں سے یہ پتہ چلا مسکرانا نبی کی سنت ہوتی ہے۔ ہم بعض کا کہکا لگاتے ہیں، کہکا نہیں، کہکے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں۔ اگر بعض کا ہمیں ہنسنا بھی پڑے، ہنسنا مین کیا، مسکرانا، اس لیے انگلش میں ٹرم بھی دونوں کے الگ الگ استعمال ہوتی ہے، ایک کو سمائل بولتے ہیں، ایک کو لافنگ بولتے ہیں۔ سمائل مسکرانے کو بولتے ہیں، لافنگ کھل کھلا کے ہنسنے کو بولتے ہیں۔ اور عربی زبان میں ایک تبسم ہوتا ہے، ایک دہک ہوتا ہے۔ تبسم کہتے ہیں مسکرانا، دہک کہتے ہیں کہ آواز ظاہر ہونا ہنسنے میں، تو کہکا نہیں لگانا چاہیے، ہمیں مسکرا دینا چاہیے۔
مسکرائیں گے نبی کی بھی سنت ادا ہو جائے گی، حضرت سلمان علیہ السلام کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اور آگے کہا حضرت سلمان علیہ السلام نے، کیونکہ یہ سن لی تھی اس کی بولی، کہا وقال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے توفیق دی ہے اس بات کی کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہوں۔ یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، اگر انسان کو اللہ مسجد میں آنے کا موقع دے دے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے مسجد میں آنے کی توفیق دی۔ کسی کو اگر نماز کی توفیق مل جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ کئی ایسے ہزاروں ہوں گے، اور کئی اب بھی کوئی فیکٹریوں میں بھی ایسے بیٹھے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ بھئی جاؤ تم جمعہ پڑھاؤ ہم آ جائیں گے، لیکن بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہوں گے، لیکن وہ جو مسجد میں آ چکے ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سجدے کی توفیق مجھے دے رہا ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی مجھے توفیق دے رہا ہے۔ یہ سلمان علیہ السلام نے کہا۔